اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. ألم تر إلى الذين تولوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی لگائی، قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم سے کہ جس پر اللہ تعالی غضبناک ہوا، ما هم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ بہت برا ہے جو عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے ٹھہرا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پس روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، پس ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا اللہ ان سب کو، فیحلفون لہ، پس وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے لیے، کما یحلفون لکم، جیسا کہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے شک کسی شے پر ہیں، الا، خوب سن لیجئے، انہم ہم الکاذبون، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ مجادلہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا منافقین اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ثابت کرنے کے لیے کئی ہیلے اور کئی بہانے کرتے، کیونکہ جو آدمی مخلص ہو وہ تو اطاعت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، عمل کرتا ہے آپ کی باتوں پر، اور جو مخلص نہ ہو پھر وہ طرح طرح کے کئی بہانے اس کو کرنے پڑتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کرنا یہ انہوں نے معمول بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی سے سرگوشی کرنی ہو تو پہلے صدقہ دو. چنانچہ یہ کام ان کے لیے بڑا مشکل تھا، اس طرح وہ پیچھے ہٹ گیا سرگوشیوں سے، اور پھر اللہ نے یہ حکم منسوخ کر دیا. کل کے سبق میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس آیت پہ عمل کیا. تو گزشتہ رات ایک اور تفسیر میں مطالعہ کرتے ہوئے ایک اور بات سامنے آئی ہے، تو پچھلی آیت سے متعلق، لیکن میں نے کہا عرض کر دوں آپ کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول ملا، اور علی فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جو ہے نا مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ پسند ہیں، جو میرے حق میں ہیں 3 باتیں مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں. فرماتے ہیں ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ میرے نکاح میں ہے. فرماتے ہیں یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی کا شوہر ہوں اور اس نسبت سے آپ کا داماد ہوں. اور فرماتے ہیں دوسرا کہ خیبر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور پھر وہ جھنڈا اللہ کے نبی نے مجھے عطا فرمایا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے کبھی یہ شوق نہ ہوا کہ میں بڑا بنوں اور جناب میں آگے بڑھوں اور لوگ میرے پیچھے ہوں اور میں جناب، لیکن اس دن میرا بھی دل تھا خیبر والے دن کی جھنڈا مجھے دے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. تو میرا دل چاہا کہ مجھے ملے، لیکن آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ. اور تیسرا حضرت علی فرماتے ہیں یہ والی آیت جو کل کے سبق میں ہماری گزری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنی ہو تو صدقہ دیا کرو. فرماتے ہیں میرے پاس 1 دینار تھا اور وہ میں نے دے کے اللہ کے نبی سے چند مسائل پوچھے اور اس کے بعد اللہ نے حکم ہی ختم کر لیا. اتفاق کی بات یہ میں نے عمل کیا ہے شاید. فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں مجھے بڑی پسند تھی. خیر آج کے سبق میں پھر منافقین ہی کا تذکرہ ہے، اور کیونکہ منافقین کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اہل ایمان سے ملتے تو ایمان کے دعوے دار ہوتے اور کافروں کے پاس جاتے تو ان کے ساتھ محبت کی پیلیں بڑھاتے، جیسا کہ سورۃ البقرہ پہلے سارے میں گزر گیا. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اپنے بڑے شیطانوں کے پاس جاتے ان بے ایمانوں کے پاس تو ان کو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ویسے ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں ان کو بارہا منع کیا گیا ہے اہل ایمان کی دوستی اہل ایمان سے ہونی چاہیے، اہل ایمان کی دوستی کفار سے نہیں ہونی چاہیے. تو دلی تعلق ہے نا یہ اہل ایمان کا اہل ایمان سے ہونی چاہیے. دلی محبت جو ہے دل کے اندر جو تعلق ہے یہ صرف اہل ایمان کا اہل ایمان سے ہونا چاہیے. اگر دلی محبت کفار کے ساتھ ہو جائے پھر سمجھو کہ میں ایمان کے اندر پختہ نہیں. قرآن نے کئی جگہ منع کیا. تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے الم تر الی الذین تولوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دوستیاں کرتے ہیں قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور ہم نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم،
اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا جن پر تیرا غضب ہوا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے یہودی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جو ہے یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے. اور یہود کے ساتھ دوستی لگانا، قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. تم ان کو دوست سمجھتے ہو؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے. مسلمانوں کبھی تمہارے خیر خواہ وہ نہیں ہو سکتے، تم مت سمجھو ان کو اپنا خیر خواہ. یہ اللہ تمہیں خبر دے رہے ہیں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اے اہل ایمان، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اور جو کوئی تم مسلمانوں میں سے ان بدبختوں کے ساتھ یارانگے لگائے گا اللہ کی نگاہوں میں وہ انہی میں سے شمار ہوگا. اللہ فرماتا کہ جاؤ پھر انہی میں سے ہو جاؤ، میری نگاہوں میں تمہاری عزت بھی ختم ہو جائے گی. تمہاری عزت تبھی ہے کہ جب تم اہل ایمان آپس میں اندر متفق ہو. آج ہم مسلمان آپس میں تو متفق ہے نہیں، آپس میں تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہے فروعی مسائل میں، اور کفار کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں. فلاں ہمارے خیر فلاں ہمارے دوست. اللہ تعالیٰ صلی اللہ یوں ہی ذلیل ہو گئے. جب آپس کے اندر تمہاری یہ حالت ہوگی اور دشمنان اسلام اور اللہ کے دشمن اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ تم دوستیاں بڑھاؤ گے، یہی اشر ہوگا. سورۃ الممتحنہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، قریب آگے آنے والی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ تمہیں بڑا لحاظ ہے ان کا، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں فرمایا تلقون الیہ، تم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو دوستی کے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ اس حق کا بھی انکار کرتے ہیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری کیا دوستی؟ تو فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو ان لوگوں سے دوستی بناتے ہیں، ان لوگوں سے یارانگے کرتے ہیں، اس قوم سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں جن پر اللہ غضبناک ہو گیا ہے. ما ہم منکم ولا منہم، ایسے جو لوگ ہیں نہ تو تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں. یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ تین میں ہیں نہ 13 میں ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں. یہ منافق کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جھوٹ بول، یہ قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں اللہ پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں. اگر کوئی ان سے پوچھے تو جھوٹی قسمیں کھا کے بتاتے ہیں جی اللہ کی قسم ہم تو مخلص مومن ہیں، حالانکہ ہیں نہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صرف اہل ایمان کو خوش کرتے ہیں. قرآن نے کئی جگہ بتایا، ان سے پوچھو کیوں ایسے کرتے ہو، کہتے ہیں جی ہمیں ڈر ہے کہ حالات کہیں بدل نہ جائیں، کہیں کافروں کی حکومت نہ آ جائے، پھر ہم کدھر کا جائیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں سب کو خوش رکھیں، ادھر بھی ہمارا تعلق رہے ادھر بھی ہمارا تعلق رہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو منافقین ہیں ان کی حالت تو یہی بنی ہوئی ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کفار سے دوستی کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار رکھا ہے، سخت عذاب تیار رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں. یہ منافقت بھی کوئی اچھا عمل ہے؟ بندہ سمجھتا ہے یار میں نے بڑا سب کو خوش رکھا ہوا ہے ادھر بھی ادھر، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو بہت برا عمل ہے. بندے کا پتہ ہی نہ چلے کہ یار بندہ ہے کون سی جماعت میں، کون سی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، اس کا ادھر تعلق ہے، یہودی ہے عیسائی ہے یا مسلمان ہے، کوئی پتہ ہی نہ چلے. یہ کون سی زندگی ہے؟ بندہ مسلمان ہو تو سب کو پتہ چلے یہ مسلمان ہے، یہودی ہو تو سب کو پتہ ہو یہودی ہے، فرمایا کافر ہو تو کھل کے ہو، مسلمان ہو تو کھل کے ہو. یہ بیچ والا منافقانہ چال، یہ کون سی زندگی ہے؟ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ آمین. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا
یا رسول اللہ جو میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کرو اور تلوار مجھے دو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں۔ اسی طرح ہر ایک اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے تاکہ آج پتہ چل جائے سب رشتے ٹوٹ گئے ہیں، صرف اسلام کا رشتہ باقی ہے۔ مزہ تو آیا نا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عمر نے رائے دی وہ مجھے بڑی پسند آئی کہ آج سارے رشتے ٹوٹ جائیں، صرف رشتہ باقی رہے تو اسلام والا رشتہ باقی رہے، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں۔ ایسے بندہ مخلص ہو نا پھر پتہ چلے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، جہاں پھنس گئے قسم اٹھا لی، جہاں پھنس گئے قسم اٹھا لی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نام کو کوئی سمجھا ہوا ہی نہیں ہے۔ جیسے بھی آج آپ دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ قسمیں کھا کھا کے بس سودا بیچنے کے لیے چھوٹی سی بات کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو یوں استعمال کر رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو جھوٹ پہ کھا رہے ہیں، بعض دفعہ تو جھوٹ پہ کھا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔ وہ لوگوں اللہ کے نام کو ڈھال بنا کے کہاں پیش کر رہے ہو؟ گناہ کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نام اللہ کا پیش کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بد نصیب ایسے ہیں جن کے ساتھ دن قیامت کے اللہ تعالیٰ خود جھگڑا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جس نے مزدور کو مزدوری پہ لگایا اور اس کی مزدوری نہ دی، مزدوری کھا گیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچا اور پیسے کھا گیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیا اور اللہ کا نام استعمال کر کے گلے کو فراڈ کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرا نام اس لیے رہ گیا تھا، میرا نام دے کر تو نے دھوکہ دیا۔ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، بس یہ خود بھی روکے اور لوگوں کو بھی روکا اللہ کی راہ سے۔ جب ایسے کردار ہوں گے ظاہر لوگ دین سے دور ہی ہوں گے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور حالت یہ ہوگی تو لوگ کہیں گے یار عجیب ہے، تو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ فرمایا فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ان کے لیے ذلیل ہونے والا عذاب ہے۔ تو منافقین کو اللہ سزا دیں گے دن قیامت کے، وہ کافروں سے بھی سخت ہوگی۔ کیوں؟ کافر تو تھا، علی اعلان تو تھا نا، یہ کافر بھی تھا اور اندر سے خفیہ طور پہ وار کرنے والا تھا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ ارے بھائی منافقت کیوں کرتے ہو؟ 2 فائدے، یا تو دنیا کا مال مل جائے گا، 4 پیسے مل جائیں گے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، خوش کر لیا سب کو، 4 پیسے کما لیے، یا جناب ہماری آل اولاد محفوظ رہے گی، بیوی بچے محفوظ رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا مال بھی ادھر رہ جائے گا، تیری اولاد بھی ادھر رہ جائے گی، نہ تجھے مال کام آئے گا نہ تجھے اولاد کام آئے گی۔ فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی پھر یہ نہیں دیکھنا جائے گا یہ اس کا بیٹا کون سا ہے جی، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کا فلاں رشتہ دار ہے جی، اس کا رشتہ دار ہے یہ، یا اس کے پاس خزانے کتنے تھے، مال و دولت کتنا تھا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انسان ساری کائنات کا مال فدیۃً نذرانۃً دینا چاہے نہیں قبول کیا جائے گا۔ اس جگہ اللہ فرماتے ہیں نا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، فرمائے جو ساری زمین ہے اگر یہ سونے سے بھر دی جائے اندازہ کرو کتنا بڑا مال ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جو منافقت میں کفر پر مر گیا ایمان کے بغیر، اتنا بڑا سونا بھی اس کو دے دیا جائے اور وہ بدلے میں دینا چاہے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ایمان کی قیمت اتنا بڑا سونا بھی نہیں بن سکتا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اس دن تو مجرم آرزو کرے گا
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اس دن تو کہے گا میرے بیٹے دوزخ میں جائیں تو بے شک جائیں، میرے ماں باپ جہنم میں جائیں تو بے شک جائیں، میرا کنبہ قبیلہ دوزخ میں جائے سارا جائے. ومن فی الارض جمیعا، ارے دنیا میں جتنے انسان بستے تھے سارے جائیں دوزخ میں. ثم ینجی، کاش میں بچ جاؤں، میں چھوٹ جاؤں. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نہ تیرے رشتے کام آئیں گے، نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ تیرے کنبہ قبیلہ تیرے کام آئے گا. جس نے جرم کیا ذلت کا عذاب اسے ہی دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. اب یہ جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو مطمئن کرتے ہیں، قیامت والے دن بھی قسمیں کھائیں گے اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، سب محشر کے میدان میں جمع ہوں گے. اور کس حال میں جمع ہوں گے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، دن قیامت کے سارے کائنات کے محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، نہ کسی کے سر پہ کپڑا، نہ پاؤں کے اندر جوتا، حتیٰ کہ نہ کسی کے بدن کے اوپر لباس ہوگا. کما خلقناکم اول مرۃ نعید، جیسے دنیا میں آئے تھے بغیر لباس کے آئے تھے، بغیر ختنے کے آئے تھے، یوں ہی محشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے. سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ الرجال والنساء جمیعا، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں تو کتنا عجیب منظر بنے گا. سیدہ کائنات کے سوال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا شدید ہوگا کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور طاقت اور جرأت بھی نہیں ہوگی. فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس نے اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور اتنا شدید دن ہوگا، سورج سر کے اوپر آئے گا، ہر ایک انسان کانپ رہا ہوگا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ منافق پر رب کے لیے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے دنیا میں ہے مسلمانوں تمہارے لیے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے یہ شاید آج بھی قسموں سے کام چل جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، یہ سمجھتے ہیں یہ کسی شے پر ہیں، کسی بڑے فن پر ہیں جناب. یہ جھوٹی قسمیں کھا کے مطمئن کر لیتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھانا ہی ان کا فن ہے، یہی ان کا دین ہے، یہی ان کا طریقہ ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم بڑی شے پر ہیں، بڑے دین پر ہیں، بڑے خاص طریقے پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا خوب سن لو انہم ہم الکاذبون، یہ سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، اور جھوٹے کے لیے کوئی نجات یوم للمکذبین، اس دن جھوٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی، یا جھوٹ بولنے والوں کا برا انجام ہوگا. اللہ فرماتے ہیں سنو دنیا والو، یہ جو منافقت ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ادھر بھی اور ادھر بھی مخلص ہو کے میرے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اخلاص پیدا کرو اور اللہ کی کتاب کو تھام لو. ایسے مخلص ہو جاؤ، ایسے مخلص ہو جاؤ جیسے حضرات صحابہ کرام مخلص ہو گئے تھے. اس لیے اللہ نے معیار حق قرار دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تھے، ہدایت پاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان کی طریقے کو چھوڑو گے پھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. الا انہم هم الکاذبون، یہ جو منافقانہ چال ہے، قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، وہ اللہ کے نام پہ قسمیں اور دھوکہ دینے کے لیے قسمیں. خدا ان قسموں کا دن قیامت کے قسمیں کھانے والوں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے. اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے. اور ترجمہ دوبارہ سنیں. فرمایا الم تر الی الذین تولوا
کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی کی قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب ہوا، ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ وہ ان میں سے ہیں، ویحلفون علی الکذب وہم یعلمون، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر حالانکہ وہ جانتے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے تیار کیا ان کے لیے شدید عذاب، انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے ٹھہرا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، بس روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، بس ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا اللہ ان سب کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، بس قسمیں کھائیں گے اس کے لیے جیسے کہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ کسی شے پر ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خوب سن لیجیے بے شک وہی جھوٹ بولنے والے ہیں۔